أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں نیکسٹ 2 آیات کریں گے، آیہ نمبر 15 اور 16، اور انشاءاللہ تفسیر میں ہماری آیہ نمبر 14 بھی رہتی ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ہی کور کریں گے۔ تجوید کا لیسن لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ کیا آپ نے اپنے لیسن کو 7 ٹائمز پڑھا تھا؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو کوشش کریں کہ لازمی اس دفعہ کے لیسن کو 7 ٹائمز کم از کم پڑھیں، اور اونچی آواز میں پڑھیں، اور اونچی آواز میں پڑھنے کے ساتھ نشان ضرور لگائیں، تلاوت ضرور سنیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، تاکہ آپ مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو اچھا پڑھنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ضرور پریکٹس کریں۔ آج کی آیات دیکھتے ہیں، آیہ نمبر 15 اور 16۔ قل، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، اُنبئکم، او 2 دفعہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کا دھیان کرنا ہے، 2 دفعہ وہ ویسے ہی ادا کیا جائے گا۔ اُنبئکم، میم کے بعد جب با آتا ہے تو یہاں پر ایک رول اپلائی ہوتا ہے جس کے مطابق ہم میم میں کی آواز کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں۔ کون سا رول ہو رہا ہے؟ اُنبئکم بخیر، کون سا رول ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اقلاب جس نے کہا، جن کو اقلاب کی کنفیوژن ہو رہی ہے، وہ نون ساکن میں اقلاب ہوتا ہے، میم ساکن کے رولز میں اقلاب نہیں ہوتا۔ تو میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور جب بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو وہاں پہ ہم اخفا شفوی کرتے ہیں۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میم ساکن کے بعد جب با آئے تو میم ساکن کی آواز کو تھوڑا سا ہم چھپا کے پڑھتے ہیں، اخفا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ تو اُنبئکم، کم کی آواز کلیئر نہیں ہوگی، کم بخیر من ذالکم، بخیر، میم پر ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کرتے ہوئے اس کو لمبا کرنا ہے۔ میں نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، ذالکم میں ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، للذین اتقوا، للذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، نتقوا ہونٹ گول ہوں گے، عند، نون پر ہم اخفا کریں گے، ربہم، روا کو موٹا پڑھیں گے، جنات تجری، جن میں نون کی آواز کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ نون کے اوپر غنہ ہوگا، جب بھی نون کے اوپر شد آئے یا میم کے اوپر شد آئے تو ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور جنتوں، تو کا مطلب ہے، یعنی یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ تج میں جیم کی آواز پر کلکلا ہوگا، ری میں یا مدہ کریں گے، تج ری من تحتها الانہار، میں اخفا ہو رہا ہے، تح میں ہا کی آواز کو حلق میں ٹھہرائیں گے، تحتها الانہار، ان میں نون کی آواز کلیئر ہوگی، خالدین، خو موٹا پڑھا جائے گا، فیہا، فی یا مدہ اور الف مدہ ہو رہی ہے، اور یا اور الف مدہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔
الف واو یا مدہ مجھے امید ہے کہ نئے آنے والے لوگوں کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میں سے جس کو تجوید میں مشکل ہو رہی ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ تجوید کا جو ہم نے کورس کیا ہے اس کی 5 کلاسز کو ضرور سن لے، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی اور اس کو اچھی سمجھ آئے گی۔ میری کوشش ہوگی اب میں کہ وہ ساری ٹرمز یوز کروں جو کہ ہم تجوید میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ جتنے لوگ سیکھ چکے ہیں وہ بار بار ریپیٹیشن سے اس کو پختہ کر لیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ۔ اب وَأَزْوَا میں زا میں سیٹی والی آواز ہوگی، وَجُم میں ادغام غنہ ہوگا، مُطَهَّرَةٌ مُطَوَ طوا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، مُطَوَّهَرَ روا بھی موٹا پڑھا جائے گا، آگے ایسے یہ کنیکٹڈ ہوگا واو کے ساتھ، مُطَوَّهَرَةٌ رضوان من اللہ، رضوان میں اگین ادغام ہو رہا ہے، من اللہ، من اللہ میں اس میں جلالہ ہے، اور اس کے ہم نے لام کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ اگین اس میں جلالہ ہے، بصیر بالعباد، بصیر سے کافی میسیجز آ رہے ہیں، جسٹ اے منٹ کہ ہم اسی ایشو کو دیکھ لیں کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا آپ سب کنیکٹڈ ہیں؟ آئی تھنک کہ میٹنگ روم اوپن کر دیا گیا تھا تو سب لوگ اس میں موجود ہونے چاہیے۔ اوکے بسم اللہ۔ واللہ اس میں جلالہ، بصیر بالعباد، بصیر سواد کو ہم موٹا پڑھیں گے اور یا مدہ ہو رہی ہے، بصیر یہاں پر تنوین کے بعد اب جب با آ رہا ہے نون ساکن اور تنوین کے رول کے مطابق، تو وہاں پر ہم نے اقلاب کرنا ہے، اور بالعباد عباد میں با کو لمبا کریں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے۔ بالعباد پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو کون سی مد ہو رہی ہے؟ جلدی جلدی سے بتائیں۔ واللہ بصیر بالعباد، بالعباد غور کریں تھوڑا سا، آپ میں سے بہت سارے کافی ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ جی عارض وقفی، جب بھی ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ والی مد ہوتی ہے۔ جب بھی اگر حروف مد آ رہے ہوں گے وقف کرنے سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ، تو اس وقت ہم اس کو مد عارض وقفی کہیں گے، اور اگر لین آ رہا ہوگا تو ہم اس کو مد عارض لین کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ الذین ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے یا مدہ کرنی ہے، یقولون واو مدہ، ربنا میں روا کو موٹا پڑھیں گے، اننا نون غنہ کریں گے اور الف مدہ کریں گے اور ساتھ ہی مد ہو رہی ہے، آمنا آ پہ اگین الف مدہ ہے، من نون پہ غنہ کریں گے اور نا پہ الف مدہ کریں گے، فاغفر لنا لنا پہ اگین الف مدہ ہے، فاغفر فاغ میں غائن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، پھر میں روا کو باریک پڑھنا ہے، ذنوبنا ذال کو نرمی سے، نو میں واو مدہ ہے، بنا الف مدہ ہے، وقینا واو میں ہون گول ہوں گے، قینا الف مدہ، اور عذا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنا ہے، عذاب النار نار، اگین مد عارض وقفی ہے، آخر میں روا کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ آج کچھ پرابلم کی وجہ سے اینڈ ٹائم پہ میرے لیپ ٹاپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے میں تلاوت بھی سیٹ نہیں کر سکی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم تلاوت سنیں گے اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا۔ تو ابھی آپ نے اس کو انشاءاللہ قاری ابراہیم کے ساتھ ہی پریکٹس کرنی ہے اور اپنے گروپ انچارجز کو اسی طرح سے سنانی ہے انشاءاللہ۔ اچھا سنانی کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے کچھ گروپس جب جوائن کرتی ہوں تو آپ جب لیسن سنا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہ کیسے سنا رہی ہوتی ہیں؟ پوری آیت کر کے، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اس طرح کر کے سنانے کا کیا کہا گیا ہے، کیسے سنانا ہے آپ نے؟ ورڈ ورڈ کر کے، قُلْ
बिखैरिम। अब ये चूंकि सारे कनेक्टेड हैं इसलिए हम इन सबको कनेक्टेड पढ़ेंगे, क्योंकि उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, तो ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा। फिर लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, अलग 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 वर्ड पढ़ना है। और अलग अलग वर्ड पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हमें फिर सही तौर पे हम एक एक वर्ड पे फोकस कर पाते हैं। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन इंशाल्लाह, आया नंबर 15 और 16 की। कुल, कह दीजिए, फेल अमर है। फेल अमर क्या होता है? जिसमें कि हुक्म दिया जा रहा हो, ऑर्डर हो, अमर, अवामिर और नवाही हमने सुना होगा, उसी से है। तो इसका असल रूट वर्ड क्या होता है? कौफ वाउ लाम। वाउ हरूफ इल्लत में से है। रूट वर्ड में अलिफ वाउ या हरूफ इल्लत होते हैं। इल्लत अलील से है। अलील का मतलब होता है बीमार होना। तो ये लेटर्स बीमार रहते हैं। कभी इनमें से कोई बीमारी की वजह से ड्रॉप हो जाता है, छुट्टी कर जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो यानी ये थ्री लेटर्स एक दूसरे की जगह पर भी आ जाते हैं और कभी बिल्कुल ड्रॉप भी हो जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या, ये हरूफ इल्लत हैं। ये किसका रूल मैं बता रही हूँ? रूट वर्ड जो सबसे एंड पर कॉलम बना हुआ है उसका बता रही हूँ। उसमें जब भी सॉलिड वर्ड्स हैं, हरूफ इल्लत के अलावा वर्ड्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही आते हैं जैसे कि वर्ड के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अलिफ वाव या जिस भी रूट लेटर में, रूट वर्ड में मौजूद होता है, वो कभी एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर कुल में वाव इस टाइम ड्रॉप हुआ हुआ है। असल ये वर्ड जिससे मिलके बनता है, जो इसका असल रूट है, वो है कौफ वाव लाम। और आप कुरान में बहुत जगह पढ़ते हैं कौला, कौफ अलिफ लाम के साथ पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वाव की जगह पर अलिफ आ रहा होता है। ऐसे ही आप कीला भी पढ़ते हैं। कीला में क्या होता है कि वाव की जगह पर या आ रहा होता है। तो ये एक दूसरे की जगह पर भी आ जाते हैं। और कभी इनमें से कोई लेटर जब ये रूट वर्ड के अंदर होता है ड्रॉप भी हो जाता है। और ये कैसे समझ आएगी? सिंपली याद करना है। याद कर करके, रिपीट कर करके इंसान को आ जाते हैं। और अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं है। और बाकी जो दूसरे रूट वर्ड्स होते हैं वो तो निकालने आसान होते हैं। उनब्बिउकुम कम्बिनेशन है अ उ नब्बिउकुम। अ, ये अलिफ इस्तफहाम है। इस्तफहाम फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए है। अ यानी क्या, उ नब्बिउकुम, उ फेल मुद्वारी की निशानी है, मैं के लिए आ रहा है। नब्बिउ नबा से है। सूरह नबा भी कुरान में मौजूद है। 30th पारे का स्टार्ट उससे होता है। नबा कहते हैं खबर को, बड़ी खबर को, ऐसी खबर जिससे फायदा और यकीन हासिल हो। और कुम एंड पर आ रहा है तुम, का की जमा है। का कुम, का कुम। और अगर की होता तो उसकी जमा होती कुन्ना। तो यहाँ पे कुम ओवरऑल। उनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिखैरिन, बेहतर की, खौ या रा, या बेहतर के साथ, बेहतर चीज। बी का मतलब साथ भी होता है और ट्रांसलेशन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम उसका मतलब की भी कर देते हैं। बेहतर की, मिन ज़ालिकुम, इससे, लिल्लज़ीना, ली के लिए, अल्लज़ीना, उनके लिए, इत्तक़ौ, जिन्होंने तक़वा किया, तक़वा इख्तियार किया। वाव कौफ या इसका रूट वर्ड है। वक़ाया, वक़ाया का मतलब होता है बचना, खुद को बचाना। तो तकवा इख्तियार करना यानी खुद को गलत चीज़ों से बचाना, गुनाह से बचाना, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की याद। और तकवा यानी खुद को गुनाहों से बचाकर अल्लाह की नाराज़गी से बचाना और अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना। कैसा डर? मोहब्बत वाला डर कि रब ताला की ज़ात मुझे देख रही है। तो जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है। इसका असल रूट वर्ड है वाव कॉफ या। आइंदा, पास, रब्बिहिम, रब रबाबा इसका रूट वर्ड है। कॉम्बिनेशन है ये वर्ड टू का, रब्बिहिम। रब, रब को कहते हैं खालिक, मालिक, राजिक, सब कुछ एक रब की डेफिनेशन में आता है। रब्बिहिम, उनके रब का। जन्नातुन, बागात हैं। जीम नून नून इसका रूट वर्ड है।
जन्नतुन की जमा जन्नतुन है। अलिफ ता मोनस को शो करने के लिए आता है, फेमिनिन के लिए आता है। तजरी बहती हैं, तजरी के शुरू में ता फेल मुतवारे की निशानी है, लेकिन ये मोनस को फेमिनिन को शो करने के लिए आ रहा है, क्योंकि जन्नत जन्नतुन मोनस है। तो तजरी ये ता की ट्रांसलेशन तुम नहीं होगी, बल्कि ये मोनस की निशानी है। जीम रो या जरो इजरा भी हम उर्दू में यूज करते हैं, इजरा करना यानी उसको निकालना, जाहिर करना, सामने करना। तो ये जरिया इजरा यानी बहना। मिन तहतिहा, तहत कहते हैं नीचे को, अंडर। हा उनके, उनके नीचे। अल अनहारू नहरें, अनहार। अल अनहार प्रॉपर नाउन है, अलिफ लाम के साथ आ रहा है। अलिफ लाम निशानी होती है प्रॉपर नाउन की, इसमें मारिफा की। खालिदीना, खालिद, अगेन आ गया है हमारे पास एक और वर्ड। क्या है खालिद? हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, आपने अभी तक मेरा ख्याल है 3 वर्ड्स लिखे हैं, ये एक और वर्ड आ गया है। क्या है ये? आज मैं ऑपोजिट क्वेश्चन कर रही हूँ। इसम, कौन सा इसम है? जी, इसम फाइल, जो कि फाइल के वजन पर है। फाइल खालिद, देखिए वैसे ही है, तो इसको भी अपने पास नोट करें। खालिदीना, या नून आखिर में आ रहा है, ये जमा की निशानी है। खालिद, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं। फीहा, इनमें या इसमें। अच्छा, खालिद, खालिदीना, ये है जमा, या नून आ रहा है, ये जमा सालिम है। ये याद रखें, आज का ग्रामर का सिंपल सा ये रूल आपने याद रखना है कि ये जमा सालिम है। सालिम का मतलब होता है एग्जैक्टली जैसे वो वर्ड है वैसे ही वो आएगा, उसके आगे जमा बन जाएगी। जो जमा मुकस्सर होता है, मीम काफ सीन रॉ, मुकस्सर होता है टूटा हुआ यानी अलग अलग होना, तो उसमें जब जमा का बनता है, प्लूरल बनता है कोई भी वर्ड, तो उसके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे शजर अशजार, और कलम अकलाम, तो एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं रहे। लेकिन इस तरह खालिद खालिदीना, मुस्लिम मुस्लिमीना, वो जो पहला वर्ड है वो सेम रहता है, आखिर में या नून वाउ नून या कुछ भी ऐड होकर जमा बनता है। जो पूरा वर्ड सेम रहता है, आखिर में या नून वाउ नून या कुछ ऐड हो रहा होता है, उसको कहते हैं जमा सालिम। सीन अलिफ लाम मीम, सालिम, एग्जैक्टली सलामत वैसे का वैसे ही। और जो उसके अलावा कोई और प्लूरल जमा बनता है, किसी भी तरह का और आता है, इंशाल्लाह आगे आएगा तो मैं और आपसे जिक्र करूंगी, तो उसमें फिर क्या होता है कि बिल्कुल सारा चेंज हो जाता है। ठीक। फीहा, उनमें, व और अज़वाजुन, और बीवियां। अज़वाज जौज की जमा है, बीवियां। यहाँ पर बीवियां मीनिंग है, लेकिन जौज का मतलब अरबिक लैंग्वेज में स्पाउस होता है। स्पाउस यानी मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द, दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं। जब हम जौज का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए शोहर। मुतहहरा, पाकीज़ा। मुतहहरतुन, तुन आखिर में लगा है। तहरा इसका रूट वर्ड है, ताहिर और तहारत सब इसी से आते हैं, यानी पाकीज़गी, पाकीज़ा। व रिदवानुन, रजामंदी और रजामंदी। रिदवानुन क्या है? क्या ख्याल है आपका कि ये क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है? रिदवानुन। जी बिल्कुल, ये नाउन है। अच्छा, अब नाउन में भी थोड़ा सा और समझें कि कभी तो नाउन इस्म के अंडर आ रहा होता है, इस्म है यानी वो नाउन है। और कभी ऐसा होता है कि जब अरबिक लैंग्वेज में वर्ब का नेम आता है तो उसको भी हम, चूंकि वो नेम ही है तो नाउन ही कंसिडर करते हैं, और उसको हम कहते हैं मस्दर।
مصدر، میم صاد دال را مصدر. ایک ہوتا ہے ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا ان سے اللہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضیہ یہ فعل ہے. رضیہ یا رضا کا جو اس ورب کا جو نیم ہوتا ہے، یعنی جس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کیسے کیا ہو رہا ہے، بس اس کا نام ہے اس فعل کا. جیسے قراء پڑھنا، قراء کا مطلب ہوتا ہے اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، نقرأ ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن قراء اس کا نیم ہے، اس کو ہم مصدر کہتے ہیں عربک لینگویج میں. ایسے ہی رضوان مصدر ہے نیم کا، رضی رضا کا. اچھا، یہ جو باتیں میں بول رہی ہوتی ہوں ان میں بار بار پھر ہمیشہ ہر بات کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ یہ گرامر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو سمجھ سکتے ہیں ان کے حق میں کمی ہو اور میں ان تک وہ نہ پہنچاؤں جو کہ عربک کی لینگویج کی اسپیشلی جو بھی اس سے متعلق ڈیٹیل ہے تو یہ ان کا حق مارا جائے گا. لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں. کیونکہ عربک لینگویج کی گرامر کا ایک سب سے بڑا اس میں ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک رول موجود ہوتا ہے اور پھر اس کے پیچھے اس کی ایکسپیکٹیشن اس کی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایکسپٹ دس ون، یعنی یہ چیز ہوگی لیکن اس کیس میں یہ ایسا اپلائی نہیں ہوگا. تو کچھ رولز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں. ابھی میں رولز وغیرہ پہ نہیں گئی ہوں لیکن میں بہت بیسک اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کہ جتنا ہمیں ورڈز فیملیئر ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا قرآن کے ساتھ لنک بنے گا اور اتنا اچھا ہمیں سمجھ آئے گا. تو رضوان رضا مندی، رضا مندی. آپ گرامر ڈیپلی پڑھنا چاہیں تو بے شمار اس وقت یوٹیوب پہ بھی لیکچرز موجود ہیں، بکس بھی بہت ساری ہیں، اور ہر کسی کا پڑھانے کا دیکھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. آئی تھنک جو بیسک ہمیں ترجمہ سمجھنے کے لیے چاہیے وہ ضرور ہمیں پتہ ہونی چاہیے. باقی ڈیپ جو سیکھنا چاہے تو وہ اس کی اپنی خواہش ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بصیر بصارت سے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. بالعباد بندوں کو، الذین وہ جو، عباد عبد کی جمع ہے. اب بتائیں عباد جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ بالعباد عبد کی جمع ہے یہ. چلے یہ بتا دیتے ہیں، یہ عبد کی جمع ہے عباد. جی الحمدللہ جمع مکسر ہے. الذین وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فغفر پس بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو. ذنوب ذنب کی جمع ہے. ذنب ٹیل کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسا کام جو اپنے پیچھے کوئی سزا لے کر آئے. تو ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ہمارے کی ٹرانسلیشن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سب کے اینڈ میں نہ آ رہا ہے جس کا مطلب ہے ہمارے لیے. وقنا اور بچا ہمیں. وقنا کا روٹ ورڈ سیم وہی ہے جو کہ تقوی میں آ رہا ہوتا ہے، واو قافیہ وقایا. اور بچا ہمیں عذاب عذاب سے، الناری آگ کے. تو یہاں پہ ہماری آج کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ اب ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو سب کا بہت بہت زیادہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر دے. آپ سب نے بہت ساری دعائیں کی اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھا. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو میرے بھائی کے حق میں قبول کرے اور ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے اور ہم سب کے دلوں کو تھامے، صبر دے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ دنیا جو کہ ایک قطرہ ہے، یہ وقت بہت عارضی ہے جس میں ہم سب اکٹھے رہ رہے ہیں اور اصل ٹارگٹ ہم سب کا، جن قریبی لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عادی ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس سمندر والی زندگی میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے. کیونکہ اس دنیا کی
قطرہ پانی والی زندگی، جس کو پیارے نبی نے سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کے فرمایا تھا، یہ اتنی سی دنیا ہے، اور اس دنیا میں کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہمیں ایک خوشخبری دی ہے ایز اے مسلم، یہ بیلیو بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہ آخرت کی زندگی جو کہ سمندر ہے، جو کہ ہمیشگی والی ہے، اس میں ساتھ مل جائے۔ اور قرآن کی خوبصورت آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر والوں کو، اولاد کو، والدین کو، زوج کو، سب کو اکٹھا کر دے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم آپس میں سب گھر والے جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر ایسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، آخرت کی فکر کریں کہ ہم جنت میں اکٹھے ہو سکیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ جب آپ کے میسیجز آ رہے تھے تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں میت کی بخشش کی دعا پتہ چلی، تو میں سوچ رہی تھی، اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم کتنے اس اعتبار سے بد نصیب ہیں کہ اتنے ہم دنیا میں مگن ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قریبی بھی ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے تو ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے اب اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت یاد رکھیں، قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، وہ زندہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، پڑھ کے سمجھ رہی ہوں، سمجھ کے اس پر عمل کر رہی ہوں، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ جو مر چکا سنت کے مطابق، اس کے لیے جو میں دعا کر رہی ہوں، جو اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، سب سے سخت وقت ہوتا ہے وہ، کیونکہ جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے، ساتھ ہی فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، من ربو کا اور من نبیو کا، ما دینو کا۔ اس وقت اسپیشلی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو سب لوگ ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم کر دے۔ اور پیارے نبی کی حدیث کے مفہوم کے مطابق، یعنی ایک اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہونے تک کے ٹائم، یعنی اتنی دیر وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے، دعا کی جائے، دعا کرنے کا حکم کہا گیا ہے، کچھ اور پڑھنے کا نہیں۔ اور دعائیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم یہ میں نے اللہم اغفر لہ ورحمہ والی پڑھی، وہ دعائیں ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک پر یہ وقت آنا ہے کہ ہم نے اپنے کسی قریبی کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے پاس بھیجنا ہے۔ اس موقع پر، اس بے چینی کے وقت میں مجھے وہ دعا میننگ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ دعا یاد کر لیں۔ ہم نے جنازے کے مسائل سٹارٹ کی تھی، اور ابھی دوبارہ سے ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ جنازے کے مسائل کو سٹارٹ کیا جائے دوبارہ سے، تاکہ ہمیں سارا سنت کے مطابق طریقہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے، کبھی کسی وقت ڈیتھ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سٹارٹ کریں گے۔ لیکن ایسا ہے کہ ہماری کلاس کا جو یہ ٹائم ہے 1 گھنٹہ، اس میں اگر ہم کوئی اور سبجیکٹ سٹارٹ کریں، جیسے کہ ہم پہلے کافی کر چکے ہیں، تو ہمارا یہ ٹائم ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ان قریب میں ایسے سیٹنگ چاہ رہی ہوں کہ ہم کلاس سے پہلے کے 15 منٹس کو اس 1 آور کے علاوہ ایک سبجیکٹ کے لیے رکھیں، اور وہ سب کے لیے کمپلسری نہیں ہوگا، جو اس کو اٹینڈ کرنا چاہے وہ اس کو کر لے، اور تاکہ ہماری تفسیر کی کلاس پوری اسی طرح چلتی رہے۔ بعد کا ٹائم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عین بالکل کلاس جیسے ہی اینڈ ہوتی ہے تو ساتھ ہی میرے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پہلے سٹارٹ کریں گے، اور ان قریب جیسے ہی نیکسٹ ویکس میں ہم سٹارٹ کرنے لگیں گے تو میں انشاءاللہ اناؤنس کر دوں گی، تاکہ ہم اور بھی فائدہ اٹھا سکیں اس سے انشاءاللہ۔ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی آیت بہت زیادہ دل کو ہلا دینے والی، بہت اہم ہے، ہمیں یعنی انسان کو سمجھا دینے والی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کہاں کہاں پر ہونا ہے۔ اچھا، یہ شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، تو اسی کے ساتھ لنکڈ میں اس کو بھی ضرور کرنا چاہوں گی، کہ جب میں اسی طرح سے پڑھ رہی تھی بھائی کی ڈیتھ کے بعد ایک کتاب، تو اس میں ایک حدیث آئی جو کہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی تھی، اور اس کو میں اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، ہمیں انکریج کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کے وقت اس کے پاس تعزیت کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو
عزت و اکرام کا لباس پہنائیں گے۔ ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، دوسرے کو تسلی دینا، دوسرے کو کچھ الفاظ دے دینا کوئی بات نہیں، اور اللہ بہتر کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو ہمت دے، یہ کچھ عارضی وقت ہے۔ اور وہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں انسان کو، لیکن وہ دوبارہ سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اپنے کام لے لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اپنے کام کیسے لے لیتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے اس سے کام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو زیادہ ساری نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو نیکیاں کرنے کا زیادہ مواقع مل جاتے ہیں۔ جب پچھلے دنوں میں نے یہ حدیث پڑھی تو اتنا میرا دل، کبھی کبھار انسان پہلے سے بہت کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہتا، تو وہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ ابھی میں ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے جو اتنے سالوں کا میرا پروجیکٹ تھا، پچھلے 8-10 سال کا، نیو انسٹیٹیوٹ میں شفٹ ہونا اور اس کی ساری سیٹنگز کرنا، اے ٹو زیڈ سب کچھ کرنا، وہ سب پینڈنگ تھا۔ اور وہ الحمدللہ میں 1 مہینے پہلے گئی ہوں پاکستان، یعنی 1 مہینہ ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے، اور وہاں جا کر سب کچھ کر کے آئی۔ وہاں اس بلڈنگ کا پینٹ ہوا، اس کے سارے کام ہوئے، اس کے بل، اس کے جو نیٹ لگا، اس کا جو اے سی لگے، ادھر جو کچھ بورڈ لگے، وائٹ بورڈ لگے، جو دوسرے نوٹس بورڈ لگے، اور ہر اے ٹو زیڈ چیز اس میں بھائی کا حصہ ہے۔ انہوں نے ہر چیز میں ساری پیمنٹ، سب کچھ، ہر کام وہ کر رہے تھے، اور ہر چیز میں وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انسان کہتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، جانا ہم سب نے ہے، لیکن اس جاتے میں ڈھیر ساری نیکیاں کما جائیں، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور رب تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا تو نیکی کے مواقع دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ، اور ہم سب کے لیے یعنی جو حسن خاتمہ ہے یہ مانگنا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے، اور ہمیں ہمارے آخری وقت میں اسپیشلی نیکیوں کی بہت توفیق دے، اعلیٰ ایمان کے ساتھ لے کے جائے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب، محبت، الشہواتی، شہوات کی، خواہشات کی، کسی مرغوب چیز کی طرف دل کا کھنچ جانا حب الشہوات کہلاتا ہے۔ یعنی مراد وہ چیزیں جو کہ طبیعت کو مرغوب ہوتی ہیں۔ زُیِّنَ، خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، سجا دی گئی، ڈیکوریٹ کر دی گئی ہیں۔ وہ اصل میں ویسی ہے نہیں، لیکن سجا سنوار کے ان کو اٹریکٹیو کر دیا گیا ہے۔ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات پرستی، خواہشات کو، اب پرستی یہ ہم خود کرتے ہیں، خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ کون کون سی شہوات، کون کون سی ہیں، خواہشات کون سی ہیں؟ بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہے، مین کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔ خواہشات نفس، من النساء، عورتوں میں سے سب سے پہلا ذکر عورت کا کیا گیا، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانے جو اکٹھے کیے گئے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، اسپیشلی سونا چاندی زیادہ اٹریکٹیو ہے، باقی بھی بہت کچھ ہے لیکن اسپیشلی سونا چاندی، گولڈ اور سلور، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، جو بہت زیادہ ٹاپ کے گھوڑے ہوتے تھے، عربوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ وہ نشان لگے ہوئے وہ ہوتے تھے، والانعام، اور مویشی جانور، والحرث، اور کھیتی، ذالک، یہ، متاع، سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اور اس کا سامان، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا عورت کا، پھر اولاد کا، پھر خزانوں کا، مال و دولت کا، گھوڑوں کا، جانوروں کا، کھیتی باڑی کا،
اسٹیٹس، زمینیں، گاڑیاں، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ہر چیز اس طرح کی، ان سب کی خواہش انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں، ایسی اٹریکشن ہے کہ چاہے پاس ہے یا نہیں ہے، بس ان چیزوں کے خیال میں انسان کھو جاتا ہے اور اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ پاس موجود ہوں تب تو آن کرنے کی محبت ایک ہوتی ہے، پاس نہیں ہوتی تب بھی بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور انسان کا حال کیا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اس کا نفس یعنی اور خواہش، اور کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر صرف قبر کی مٹی۔ یعنی انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہے چیزیں۔ کیوں ان چیزوں کی اٹریکشن رکھی گئی ہے؟ اگر ان چیزوں کی میں پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے ہمارے ٹیسٹ کے لیے کہ کیا میں ان سب چیزوں کو پاتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرتی ہوں، خود کو کنٹرول کر پاتی ہوں۔ ہم اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل ہی کرتے رہیں، اپنی خواہشات پہ ہی پڑے رہیں اور ان چیزوں میں ہی اٹریکٹ ہوتے رہیں، بلکہ ہمیں دنیا میں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان فیلنگز کے ساتھ رہتے ہوئے آخرت کمانے کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں، عورت کی محبت مرد کے دل میں نہ ہوتی تو ایک پورا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اولاد کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو بچے کو پالنا کتنا مشکل، سب سے مشکل کام انسان کے بچے کو پالنا ہے، راتیں جاگنا، دن جاگنا، سب کچھ کرنا۔ ان کی محبت، ان کی اٹریکشن ڈال دی گئی ہے۔ مال دولت کی اٹریکشن ہے تو انسان اٹھتا ہے، کماتا ہے، خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ تو سب چیزوں کی محبت ڈالنے کا کوئی مقصد ہے، لیکن ان کو کتنا استعمال کرنا ہے اس کا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اٹریکشن دے دی ہے، ہم ان کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، ہمیں وہ اچھی نہ لگ رہی ہوں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ آگے انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق کے ساتھ خرچ کروں، جہاں پر جس چیز کو جیسے خرچ ہونا چاہیے، جیسے خرچ کیا جانا چاہیے، ویسے ہی یہ چیزیں خرچ ہوں، ویسے ہی یہ چیزیں استعمال ہوں، جہاں پر جیسے حکم ہے۔ تو اس آیت میں جن اشیاء کا نام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر جاگزی ہے، نیچرلی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، جس میں انسانوں کی اکثریت فیل ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی بھی دیکھیں آپ بذات خود بری نہیں ہے، اور ان سے محبت کرنا بھی نیچرل چیز ہے، لیکن ان میں ان چیزوں کی محبت کو ایسا دل میں بسا لینا کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس کو بھول جانا، اصل گڑبڑ وہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور ان کو حاصل کرنے میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اسے آخرت ہی یاد نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے اور استعمال کرتے ہیں جیسے اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ عورت کی محبت رکھی گئی، لیکن جائز طریقے سے نکاح کر کے تو اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ غلط راستہ کوئی اختیار نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اولاد کی محبت رکھی گئی ہے تو اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اور غیر اللہ سے جا کر مانگنا اور اس قسم کے ٹوٹکے اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، وہ کسی طور پہ پسندیدہ نہیں۔ رب تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، اور ایسے ہی مال کو جو حق حلال طریقے سے کمانا ہے اس طرح کمایا جائے تو وہ پسندیدہ ہے، لیکن ناجائز طریقے سے اور کسی کا حق مار کے، چوری ڈاکے سے اور کسی بھی قسم کی دھوکہ دے کر، وہ سب مذموم ہے پھر۔ تو اس ساری آیت کا خلاصہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی اٹریکشن رکھ دی گئی ہیں، لیکن انسان جو حق پر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انہی چیزوں سے دنیا کی راحت اور فرحت بھی حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ان کو اتنا ہی یوٹیلائز کرتا ہے، اتنا ہی یوز کرتا ہے، اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہے۔
تو ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ ایک اوور آل میں دیکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں سے بے رغبت ہو جائے، چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ ان کو پانے کی کوشش کرنا جائز ہے، ان کو پانے پر خوش ہونا بھی جائز ہے، لیکن ان میں کھو کے رب کو بھلا دینا یہ ناپسندیدہ اور فتنہ ہے۔ ان سب کا استعمال رب کی رضا کے مطابق، پہلی بات۔ اور ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب چیزوں کی محبت فطری ہے، نیچرل ہے، نہ ہونا غیر فطری ہے۔ کوئی مرد یہ کہے کہ نہیں مجھے تو عورتوں میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے اور عورتوں کی طرف مجھے کوئی دلچسپی نہیں، یہ نیچرل ہے؟ نہیں نیچرل ہے۔ کوئی کہے نہیں مجھے اولاد اور مجھے کوئی اولاد کا نہیں، اور میں اولاد نہیں چاہتی، مجھے کوئی بچے نہیں چاہیے، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی لائف ہے، اور بس میں اپنا جینا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، اور یہ بچے اور یہ سب کچھ نہیں میں کر سکتی، کیا یہ نیچرل ہے؟ نہیں نیچرل ہے۔ اور اسی طرح کوئی کہے کہ میں مال کی محبت اور یہ سب کچھ تو میرے دل میں نہیں ہے، مجھے کچھ بھی ایسا نہیں شوق، تو یہ نیچرل نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے، ان کو پانے کی خواہش انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، ان کی اٹریکشن انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے ان شہوتوں کو چھوڑنا ہے، ان پر قابو پانا ہے، اور دنیا کی جائز لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن دعا کیا کرنی ہے؟ کہ میرا دل ان لذتوں میں گرفتار نہ ہونے پائے، اس میں پھنس نہ جائے، دنیا ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہ آ جائے، کیونکہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر غلط کام کی جو جڑ، روٹ، بیس ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، دنیا ایک مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے، اور دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ یہ بہت پیاری مثال ہے دنیا کی ان خواہشات، ان چیزوں، ان سب کو سمجھنے کے لیے۔ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، اور انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب کشتی کے ارد گرد ہے تو کشتی چلتی رہے گی، لیکن اگر پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ملی ہوئی ہے، مال و دولت ملے ہوئے ہیں، اولاد ملی ہوئی ہے، زوج ملا ہوا ہے، سب کچھ میسر ہے، الحمدللہ۔ ان کو یوز کریں، ان کو استعمال کریں، اور ان کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ٹریٹ کریں اللہ کی مرضی کے مطابق، تو یہ سب سے بہترین ہے۔ تو آپ کی کشتی چلتی رہے گی۔ کشتی کی مثال بہت زبردست ہے، انسان کو ساری یہ بات سمجھا دیتی ہے۔ پانی ارد گرد ہے، ہر طرف ہے، ڈھیروں پانی ہے، لیکن اندر نہیں آیا نا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اولاد کا ہونا، اور سب کچھ ہونا، کہیں پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ان چیزوں کی محبت اتنی شدید میرے اندر آ گئی کہ وہی سب کچھ ہو گئی، میرے دل میں بس گئی، میرے ہاتھ سے نکل کر میرے دل میں گھس گئی، اور ایسی گھس گئی کہ وہ ہر چیز پر، رب تعالیٰ کی ذات پر غالب آ گئی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر میں بچوں گی نہیں، پھر میں ڈوب جاؤں گی۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے جو کہ مجھے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے اندر دنیا کی اہمیت ڈالنا اور ختم کرنا، یہ اسپیشلی میں ماں باپ بھی نہیں کہوں گی، ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ماں کیسے کیا بات کہتی ہے، یا کوئی سرس والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ہمیں، ہماری بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھا پڑھایا، اور انہوں نے دنیا کی اہمیت کو ہمارے دلوں سے ختم کیا اور آخرت کی محبت ڈالی۔ تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ، میرے والد نے پیسے دیے اور وہ میں نے کہیں جمع کرانے تھے، کچھ کرنا تھا، اور وہ مجھ سے کہیں مس پلیس ہو گئے، اور وہ اچھے خاصے پیسے تھے، اور ہمارے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو جب میں بہت ڈرا، بہت پریشان ہوا، اور میں نے کہا کہ اب تو مجھے باپ سے لازمی طور پہ مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، اور وہ بہت غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اور جب میں نے آ کر والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا، چلو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی مرضی، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے، اور اس طرح کر کے دلاسا دے کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو کہتے کچھ دنوں بعد ہی اس کے، ایک دن ہم نماز کے لیے گئے، اور نماز کے لیے جماعت کے لیے جاتے ہوتے تھے،
اور میری جماعت مس ہو گئی، میری نماز مس ہو گئی، اور جب میں واپس آیا اپنے جس بھی کام میں مشغول تھا تو میرے والد اتنے سخت ناراض ہوئے، اتنے سخت ناراض ہوئے، ایسا انہوں نے ڈانٹا جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، کہ تم نے جماعت چھوڑ دی، تم نے نماز کو اہمیت نہیں دی اور تم اپنے دوسرے کام میں پڑے رہے۔ یہ واقعہ اتنا کچھ سکھا دینے والا ہے کہ ہم دنیا کے لیے اپنے بچوں کو کتنا دنیا کی محبت دیتے ہیں، فلاں چیز اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، اور دنیا دنیا دنیا، اور آخرت میں کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، فلاں چیز نہیں کی کوئی بات نہیں، تھکا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ماں جس چیز سے ڈرتی ہے بچہ بھی اس چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ ماں کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے، جس کے لیے اس کے آنسو بہتے ہیں، بچے کے اندر بھی اس چیز کی محبت آ جاتی ہے، اور دنیا کے لیے وہ پریشان ہو رہی ہے، کھپ رہی ہے، نیا جوڑا لینا ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں کام ہے، فلاں 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 چیز کرنی ہے، دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بچہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگے گا۔ اور اگر ماں آخرت کو پہلے نمبر پہ رکھنے والی ہے، دنیا کی سب چیزیں سائڈ پہ، پہلے نماز، دنیا کا سب کچھ سائڈ پہ، پہلے فلاں چیز، پہلے فلاں، جب وہ چیز پہلے نمبر پہ رہے گی تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر بھی وہ چیز جائے گی۔ تو انتہائی درجے ضروری ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا۔ اور اسپیشلی ایک اور پوائنٹ جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے شہوات میں سے، خواہشات میں سے، وہ عورت ہے۔ عورت کو سب سے پہلا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو عورت کی اٹریکشن رکھتی گئی ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے مرد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا ٹیسٹ اور آزمائش مردوں کے لیے کیا ہے؟ عورتیں۔ ہم عورتیں کہتی ہیں ہم تو بہت مظلوم، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ عورت کے ذریعے سے جو جو کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ جس طرح سے مرد کا ذہن بدل سکتی ہے، یہ تو بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، اس اٹریکشن کی وجہ سے مرد جو یہ رکھتے ہیں، عورتیں ہی عورتوں کو برباد کرتی ہیں، عورتیں ہی تباہیوں کا باعث بنتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں اگر ایک مرد اپنی بیوی اور اپنے ماں میں سے جس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جائے گا نا، تو وہ عورت دوسری کو تباہ کر کے چھوڑ دے گی۔ وہ اس انداز میں اس بندے کو قائل کرے گی، مائل کرے گی کہ وہ دوسرے کا حق دے ہی نہیں پائے گا۔ وہ اٹریکشن اس کے اندر رکھتی گئی ہے مرد کے اندر، لیکن ہم عورتیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کس طرح؟ اپنے ہی قریبی لوگوں کے حق مار کر، اپنے ہی عورتیں ہی عورتوں کا، نند بھابھی کے روپ میں، ساس بہو کے روپ میں، دیورانی جٹھانی، آپس کے تعلقات، آپس کے، جہاں پر جس کو جس کی طرف سے زیادہ اٹریکشن مل جاتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری تباہیاں کرتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک عورت کا بہت اہم رول ہے۔ عورت ہوتے ہوئے مجھے یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی ایسے جملے، کوئی ایسی باتیں، کبھی ہوتا ہے مردوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا گھر بار کی چیزوں کا، یہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ باتیں بنا بنا کے بتاتی ہیں، تمہاری بیوی یہ کرتی، تمہاری ماں یہ کرتی، تمہاری بہن ایسی، تمہارا فلاں یہ، تمہارا وہ، اور کس طرح ہم خاندان برباد کر دیتے ہیں، اور چھوٹی سی ہلکی سی تیلی لگاتے ہیں اور شیطان کے ساتھی اور اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کا گروپ بنا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑائی ڈلوائے۔ تو عورتیں ہونے کی حیثیت سے پلیز اس بات پہ ضرور غور کریں۔ جہاں پر عورت کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، وہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گی، عورت کو سب سے بیسٹ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا سامان زندگی ہے، زندگی کا سامان ہے، بس دنیا زندگی گزارنے کی جگہ ہے، اور دنیا کا بہترین سامان، بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت، نیک بیوی ہے۔ اپنے آپ کو سوچیں، اگر آپ میرڈ ہیں، کیا آپ اپنے شوہر کے لیے نیک متاع ہیں، نیک سامان ہے، اچھا سامان ہے، سب سے بہترین ہے سامان اگر نیک عورت ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ
اکتفا نہیں کیا کہ ہر کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ ہاں میں تو بڑی نیک بیوی ہوں، میں تو بڑی اچھی ہوں. ہاں، ساتھ اس کی آگے ایکسپلینیشن بھی دے دی، ایکسپلین بھی کیا، کیا فرمایا؟ اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب شوہر آپ کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اس کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے، وہ باہر کی ٹینشنز اور باہر کی پریشانیاں اور باہر کے غموں اور باہر کی چیزوں کے بعد جب وہ گھر پہنچے اور اتنے مسائل ہیں، پیسے پورے نہیں پڑے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، فلاں ٹینشن ہے، فلاں 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 مسئلہ ہے، بہت لمبی کہانی لسٹ ہے. ہم اپنے گھر کے چار دیواری میں ہی ہر وقت کھپے رہتے ہیں، بچے نے یہ کر دیا، ساس نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اور وہ بندہ جو کہ باہر پوری دنیا میں پھر کے آتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملتا ہے، کتنے مسائل، وہ جس گاڑی میں جا رہا ہے وہاں پر اس کو کیسی ڈیلنگ ہو رہی ہے، جہاں جا کے کام کر رہا ہے وہاں کیا ڈیلنگ ہے، پھر اس نے وہ سارے بل پے کرنے ہیں، پھر اس نے سارا گروسری ہر چیز کا انتظام کرنا ہے، پھر اس نے بچوں کی فیس دینی ہے، اس نے ہر چیز اس کے سر پہ ہے. تو کیا میں ایسی بیوی ہوں کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھے تو وہ اس سے خوش ہو جائے؟ فرسٹ، پہلی چیز. اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے، جب وہ اسے کچھ کہے تو اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے. ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اوکے. لیکن آج کا دور یہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں جو چاہے مرضی کروں، جیسے مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اور بہت کچھ ہم بہت ایکسٹریمز پہ چلے گئے ہیں. کہیں پہ عورت پستی ہے تو حد درجے پس جاتی ہے، اور کہیں پر عورت کھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسٹرا کھڑی ہو جاتی ہے. یہ جو پیارے نبی نے ہمیں بیلنس دے دیا نا، نیک عورت کی نشانیاں یہ بڑی اہم ہیں. پہلی، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرتے، اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر وہ اس سے غائب ہو یعنی گھر میں موجود نہیں ہے تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بہترین متاع ہمیں قرار دیا گیا، ایک طرف فتنہ قرار دیا گیا، اس فتنے کے جو بیڈ اسپیکٹس ہیں، جو برے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو بہترین ہیں اللہ ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں ان سب میں رہتے ہوئے اتنا ہی ہم وصول کریں جتنا کہ رب تعالیٰ کو پسند ہے. خواہشات نفس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتے ہیں، اور پھر اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کی پیروی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے، اس ٹاپک کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پر اور تفصیلی بات کریں گے. اور اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بھی پوائنٹ آئے، یہ سارا سنتے ہوئے کوئی واقعہ، کوئی مثال، کوئی اگزامپل، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.